جی دیکھیے یہ پاکستان اور امریکہ کا تعلق جو ہے نا جی وہ اب جسے کہیں گے خوشی، کسی کو خوش کرنا یا ناراض ہونا یا دوستی دشمنی کے پیرائے سے نکل چکا ہے اب یہ معاملہ چونکہ ابھی اتنی ہماری 70 سال کی ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ. اب تو معاملہ یہی ہے کہ بے لاگ ہم گفتگو کرتے ہیں، کھل کر بات کرنی ہے کہ جی اگر تو واقعی افغانستان کا امن مقصود ہے امریکہ کو تو اس کے فرق ریکوائرمنٹس ہیں اور اس میں ہم معاونت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر تمام ذمہ داری، جو کہ ہمیں نظر آتا ہے بار بار کہ امریکہ اور افغانستان جو ہیں وہ افغانستان کے امن کی تمام ذمہ داری اگر پاکستان کے سر تھوپنے کی کوشش کریں گے تو ہم بڑے ادب سے انہیں کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. پاکستان آپ کی مدد ضرور کر سکتا ہے لیکن پاکستان افغانستان کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. وہ اب ایک خود مختار ملک ہے، ہم اس کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں لیکن ان پر بھی فرض ہے کہ وہ پاکستان کی خود مختاری کا احترام کریں. تو ہم سے تو بجائے یہ کہ ہم سے سیکھتے وہ آ کر کہ جی کاؤنٹر ٹیررزم کیسے کرنا ہے، وہاں سے تو دشنام ترازی ہو رہی ہے کہ اگر تعاون سے اور انٹیلیجنس شیئرنگ سے معاملہ چلے گا تو اس کے مثبت نتائج فوراً آئیں گے. لیکن اگر منفی زبان استعمال مستقل کی جائے گی اور دھمکی کی زبان استعمال کی جائے گی تو پھر پاکستان کے عوام بھی اور پاکستان کی منتخب حکومت بھی اور افواج بھی اس کے اوپر بہرحال جو ہے وہ ان کو سخت ترین تحفظات ہیں. پاکستان یہ کہتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک سمیت ہم سب کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان اب تک امریکہ کو کنونس نہیں کر پایا ہے اس پوائنٹ پر؟ یہ جو ادراک ہے کہ اب ان کے لیے صرف ایک فیس سیونگ ہی باقی ہے اور اس فیس سیونگ کے لیے وہ کبھی پاکستان کو زیادہ تر جو ہیں وہ بلیم کرتے ہیں کہ آسان ان کا ہے، حالانکہ پاکستان نے ان کو ایک بے مثال تعاون جو ہے وہ دیا ہے اور اس میں ان تمام سالوں میں امریکہ کو اس خطے میں صرف ایک کامیابی ہوئی ہے اور وہ پاکستان کی مرہون منت ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں سے القاعدہ کا خاتمہ کر دیا گیا. یہ جو کامیابی ہے یہ پاکستان کے بغیر ممکن نہیں تھی. یو ایس وائس پریزیڈنٹ مائک پینس نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کو نوٹس دیا ہے، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ ہے اسے بھی کچھ ایسا یہ اشارہ ملتا ہے کہ واقعی پاکستان کو کوئی نوٹس دیا گیا ہے. جو تقاریر ہیں یا ٹویٹس ہیں وہ اس سے متضاد ہیں جو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ اور سیکرٹری آف ڈیفنس نے آ کر یہاں گفتگو کی ہے. وہ تعاون کی بات کرتے تھے، وہ اکٹھے چلنے کی بات کرتے تھے، پاکستان سے سیکھنے کی بات کرتے تھے. یہاں جو ہے وہ زبان یہ ہے کہ نوٹس دیا ہے. اب دیکھیں نا، پاکستان اس خطے کا حصہ ہے، افغانستان کا ہمسایہ ہے. اٹ کی ناٹ بی وشڈ اوے بائی دی یونائٹڈ اسٹیٹس. ان کو جو ہے وہ بہرحال جو گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن ہیں، ایئر لائنز آف کمیونیکیشن، جس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی کہ پاکستان کا تقریباً آدھا ایئر سپیس جو ہے وہ امریکہ کے لیے مختص ہے اور اوپن ہے، بالکل ان کو ایک ہم نے کلیئر ایکسس دی ہوئی ہے. تو وہ ہم پاکستان کے بغیر جو ہے بہت مشکل ہوگا یہ کہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے بجائے یہ کہ نوٹس کہا جائے، نو مور کیا جائے، کیونکہ بالآخر یہ معاملہ پاکستان اور امریکہ کے ایک تعاون سے حل ہوگا افغانستان کا، اور کوئی اس کا حل موجود نہیں ہے. لیکن پاکستان اور امریکہ کا جو ایک اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہے وہ ابھی تک معطل ہے. اور اصل میں جو بہت سارے ہم کہتے ہیں نا جی کشیدگی آتی ہے یا ایسے بیانات، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس ورکنگ لیول پر چونکہ گفتگو نہیں ہو رہی تو تمام معاملات جو ہیں وہ پھر ہائیسٹ لیول پر تقاریر میں کے ذریعے ظاہر کیے جاتے ہیں. ایسی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کو 15 جنوری تک حقانی نیٹ ورک کے بعض لوگوں کو کیپچر کرنے کا کچھ ٹائم دیا اور کہا کہ اس کے بعد امریکہ خود کارروائی کرے گا. کیا ایسی بھی ان میں کچھ صداقت ہے؟ امریکہ پاکستان کے اندر یونیلیٹرل ایکشن لے سکتا ہے؟ بالکل صداقت نہیں ہے. پاکستان اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک خود مختار جوہری طاقت ہے، اس کو اس طرح کی ڈیڈ لائنز نہیں دی جا سکتی. ہم تو از خود، میں پھر کہوں گا یہ ضرب عضب کے بعد کا پاکستان ہے، یہ رد الفساد کا پاکستان ہے. تو ہم نے تو خود اپنے ملک کو دہشت گردی سے پاک کیا ہے نا، اور بڑی قربانی دے کر کیا ہے. تو ہم تو اس پر عمل پیرا ہیں اور اس معاملے میں بھی ان کی مدد کریں گے. لیکن دو اور جو بنیادی باتیں ہیں وہ بھی واضح ان پر ہم نے کی ہے. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ افغانستان کی جنگ پاکستان کی سرزمین پر ہم نہیں لڑیں گے اگر ان کی یہ امید ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پہ اس وقت کسی جگہ بھی دہشت گردوں کے محفوظ پناہ گاہیں نہیں ہیں، ہم وہ تباہ کر چکے ہیں.
اور جو بچے کچھ ہی ان کی باقیات ہیں ان کو جو رد الفساد آپریشن ہے اس کے ذریعے آہستہ آہستہ ہم ختم کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنی ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی سلامتی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، تو کیا کوئی خطرہ ہے یونیلیٹرل ایکشن کا امریکہ کی طرف سے؟ جی، چونکہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایک بڑے پارا صفت صدر ثابت ہو رہے ہیں، تو اس امکان کو رد تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہماری نظر میں اس کا امکان کم ہے کسی بھی یونیلیٹرل ایکشن کا، کیونکہ اس کا اندازہ یہ بھی ہے کہ اس یونیلیٹرل ایکشن کے بعد حکومت پاکستان کے پاس جو سپیس ہے وہ بھی گھٹ جائے گا۔ ہم پھر کہیں گے کہ اگر امریکہ کے پاس ٹھوس ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے پاکستان میں دہشت گردوں کی موجودگی کی، تو پاکستان فوری ایکشن لے گا۔ حال ہی میں جب کینیڈین کپل کو ریسکیو کیا گیا تھا تو اس کے ساتھ کیا کوئی مشتبہ حقانی نیٹ ورک کا شخص بھی گرفتار ہوا تھا جس تک امریکہ نے رسائی مانگی اور پاکستان نے نہ دی ہو، جو کہ ایک وجہ بنے تعلقات کی کشیدگی جی، میں؟ یہ ایک امریکی اخبار نے یہ خبر چھاپی ہے، لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ جماعت الدعوہ کے خلاف جو بھی کارروائی شروع ہوئی ہے، کیا اس کا بھی امریکہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ جی نہیں، اس کا تعلق تو پاکستان، اس کا تعلق رد الفساد سے ہے کہ ہمیں پاکستان کی سرزمین کو ان سے پاک کرنا ہے، اور جو آپ کو معلوم ہے کہ ایک بین الاقوامی طور پر بھی مختلف تنظیموں کے اوپر پابندیاں لگی ہیں، اقوام متحدہ نے بھی لگائی ہیں۔ ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہمیں بجائے یہ کہ ہم جو شاید کچھ ملکوں کی امید ہوتی ہے کہ جی تمام بندوقیں لے کر جو ہیں وہ چڑھ دوڑیں گے اور اپنے ملک پر جو ایکشن کریں گے، وہ ضرب عضب ہم نے کیا، لیکن اب جو ہے تمام ایکشنز جو ہیں وہ بڑے میجرڈ اور سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں، اور جماعت دعویٰ کے خلاف جو ایکشن ہے وہ بھی سوچ سمجھ کر کیا جا رہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے تاکہ آئندہ دہشت گرد اسکولوں میں گھس کر ہمارے بچوں کے سروں میں گولیاں نہ ماریں۔ سر، کولیشن سپورٹ فنڈ ختم ہو یا ری ایمبرسمنٹس نہ ہو یا بائی لیٹرل لیول پر جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان ملٹری کی جو تعاون ہوتا ہے وہ نہ رہے تو پاکستان کو کس قسم کا نقصان ہو سکتا ہے؟ جی، تعاون تو تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیے، ملٹری جو کولیشن سپورٹ فنڈ ہے اس میں اس وقت بھی امریکہ نے پاکستان کے $10 ارب دینے، اور یہ وہ کولیشن سپورٹ فنڈ ہے جو خرچہ پاکستان کی افواج اور حکومت کر چکے ہیں اس کو ری ایمبرس کیا جاتا ہے کولیشن سپورٹ فنڈ کے ذریعے۔ وہ کسی بھی طرح سے امداد نہیں سمجھی جا سکتی جو انہوں نے کہہ دیا کہ $33 ارب کی امداد دی گئی پاکستان کو، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور دوسری بھی جو فنڈنگ ہے وہ جس کی بار بار بات کی جاتی ہے، پاکستان کی افواج بہت وسیع ہیں، اور ان کے لیے اگر یہ کہتے ہیں کہ $255 ملین جو ہے وہ ہم روک دیں گے پچھلے 3 سال سے، اور یہ ایک میں کہوں گا ایک سنگین مذاق بھی ہے کہ عین اس وقت جب پاکستان نے پوری سنجیدگی اور تندہی کے ساتھ دہشت گردی سے لڑنا شروع کیا، جیسے جیسے پاکستان نے وہ جنگ لڑی ویسے ویسے امریکی امداد میں اور امریکی سپورٹ میں کمی آتی گئی، اور اب تو وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو وہ جو لیوریج ہے وہ امریکہ نے خود ختم کیا اپنا۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم جو ہے اس کو اپنی افواج کو سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ پاکستان میں اب پہلے سے زیادہ گروتھ ریٹ ہے، پچھلے سال 5.3% تھا، اس سال ہم زیادہ امید کر رہے ہیں 6% کے قریب ہوگا۔ تو پاکستان کی اکانومی میں اب وہ آہستہ آہستہ وہ طاقت آنا شروع ہو گئی ہے کہ ہم اپنی افواج کو پوری طرح سپورٹ کر سکیں۔ یعنی ملٹری کوآپریشن نہیں ہوتا تو اس کا پاکستانی افواج پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ یہ اثر اس حد تک ضرور ہے کہ بہت سارا اکوپمنٹ ہمارا امریکی ہے ایک تاریخی وجوہات کی بنا پہ، اس کے جب سپیئر پارٹس نہیں آتے تو اس کا ضرور ہمیں ایک رکاوٹ آتی ہے، لیکن ایز اے لیوریج یہ کہنا ہے کہ جی اگر امداد روک کر پاکستان پر اپنی مرضی مسلط کی جا سکتی ہے، یہ اب ممکن نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری لانے کے لیے کیا فریم ورک اڈاپٹ کرنا چاہیے دونوں ملکوں کو؟ جی، بہتر فریم ورک یہی ہے کہ فوری طور پر اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا جو تعطل ہے اس کو ختم کریں، اس کو دوبارہ اس کا آغاز کریں تاکہ ایک فریکوینٹ گفتگو ہو، اور دوسرا جو ہے وہ ایک امریکہ نے بھی اور افغانستان، اگرچہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ایک کوادریلیٹرل گروپ بنا ہوا ہے جس کے اندر مفاہمت کی کوشش ہو رہی ہے، جو چند کلیدی سوال ہیں ان کا جواب خود امریکی حکومت نے دینا ہے کہ کیا انہیں افغانستان میں جسے ہم کہیں گے مستقل امن چاہیے بھی یا نہیں۔ ہاں، تو جب تک اس کے جواب اگر ہم ان کی اس معاملے میں سپورٹ اور فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، جب ہم اس جواب تک پہنچ جائیں گے
تو امریکہ بھی پہنچ جائے گا، تو آپ دیکھیں گے افغانستان میں امن ہونا شروع ہو جائے گا۔